آج حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ یاد آیا. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ مقام ولایت کے بہت بڑے جو ہے سرتاج ہیں جی. اور یہ بلخ کے بادشاہ تھے. جی. اللہ نے بلخ کی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، لیکن پھر بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے اپنی محبت ان کو عطا فرما دی تو دنیا کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کے ولی بن گئے. لیکن جب یہ بادشاہ تھے بلخ کے تو اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک اجنبی شخص کی شکل میں ان کے دربار میں داخل ہوئے. تو بڑا جاہ و جلال تھا دربار میں، اور وہ اس میں داخل ہوئے، بڑی بے پرواہی سے ان کے بالکل تخت کے قریب آ گئے اور آ کے یوں دیکھنے لگے دربار کو ادھر ادھر. اب یہ سارا مجمع حیران ہے کہ اتنے پورے اعتماد طریقے سے بندہ آیا اور تخت کے پاس کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اس کو نہ بادشاہ کے آداب شاہی کا لحاظ ہے، نہ یہاں اس کے دربار کی ہیبت اس پر. یہ ہے کون؟ تو ابراہیم ادھم نے پوچھا کون ہو تم؟ تو کہنے لگے یہ سرائے اچھی نہیں ہے. یہ کہنے تو ابراہیم ادھم نے کہا یہ سرائے نہیں، یہ میرا شاہی محل ہے. اچھا. میں ابراہیم بن ادھم ہوں. تو پھر کہنے لگا اچھا یہ تمہارا محل؟ ہاں یہ سرائے نہیں ہے، یہ محل ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا تم سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ میرا ابا بیٹھتا تھا. کہتا اچھا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا دادا بیٹھتا تھا. اس سے پہلے کون تھا؟ کہ دادے کا ابا تھا. کہتا اچھا، اور کہتا اب؟ کہتا میں ہوں. اور تمہارے بعد؟ کہا میرے بعد میری اولاد بیٹھے گی. یہ ابراہیم ادھم نے کہا. اچھا. تو حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا تبھی تو میں کہتا ہوں یہ سرایہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. اس لیے سرائے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں. جی. مستقل کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے. چاہے تو بھی اس بات کی مان نہ کرنا کہ تو مستقل یہاں رہے گا. دل پہ چوٹ لگی کہ اس انسان نے کیا بات کہی ہے. اس کے بعد جبرائیل غائب ہو گئے. بس یہ جب چوٹ لگی تو سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی جس شاہی محل پہ اور جس بادشاہ پہ ناز کرتا ہوں یہ تو عارضی اور فانی ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے. تو جو اصل چیز ہے بادشاہوں کے بادشاہ کا تعلق، اسی کو حاصل کرنا چاہیے. سب چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے، ایسی عبادت اللہ کی ایسی عبادت کی 30 سال تک کہ وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ تصور قلب میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب فانی ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سب کچرا ہے. بالکل. ہاں اصل اللہ کی محبت اور تعلق ہے. ہاں یہ ضرورت سمجھ کے ان چیزوں کو ہم استعمال کریں، اچھا پہنے بھی، اچھا کھائیں بھی، اچھا اڑیں بھی، لیکن حقیقت قلب کی خدا کی طرف متوجہ رہے کہ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے اور اس کو ہمیں اپنے دل میں سجا کے رکھنا ہے.